ادھر والا تھوڑا رہتا ہے. ادھر والے بندے بھی اب بولیں گے نعرہ تکبیر. میرے کوئی شک کرتا ہے میں ادھر بیٹھا زیادہ آواز ہے تو لگنا گھٹ ہے. ادھر برابر ہے بولو ذرا مجھے نعرہ تکبیر. آپ نے سامنے پیش کرنیاں نے ہو سکتا ہے کسی پہلے ہی سنیا اچھی آواز نہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی حضرت سیدنا بڑی سونیاں حدیثاں نے توجہ کرنی سرور آئے گا. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا گھر جو تھا مدینے سے تھوڑا دور تھا. دوپہر کی نماز اور عصر کی نماز میں حضور کے پیچھے ادا کرتا. مغرب اور عشاء کی نماز جو تھی اندھیرا ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں مدینے نہیں جا سکتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی ماں سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیں میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں, مغرب کی نماز آپ کے پیچھے ادا کروں, آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرا کے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے اجازت دی. توجہ فرماتے ہیں میری والدہ نے اجازت دی. میں چلا گیا, مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنا شروع ہو گئے. تو میں نے درخواست ابھی تک نہیں کی تھی. کہتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہو. اب مجھے خطرہ ہوا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا ایک نماز کا, مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں. اب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا. کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک کی طرف جب جانے لگے, کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے چل پڑا. حضور کے پیچھے چل پڑا. حضور نے میری طرف دیکھا نہیں. فسامیا صوتی, کہتے ہیں حضور نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا من ہارا, کون ہے. کب دیکھیں, کہتے ہیں میں ابھی بتانے والا ہی تھا. حضور نے فرمایا انت حذیفہ. فرمایا کیا تو حذیفہ نہیں ہے. میں نے عرض کی جی حضور میں حذیفہ ہوں. میں نے عرض کی جی حضور میں حذیفہ ہوں. اب توجہ کرنا, کہتے ہیں میں نے ابھی تک اپنی حاجت پیش نہیں. ابھی تک میں نے اپنی حاجت جس مقصد کے لیے گیا تھا میں نے اپنی حاجت پیش نہیں کی. تو غیب دان نبی نے پہلے ہی بتا دیا. فرمایا غفر اللہ لکا ولی امکا. فرمایا جاؤ چلے جاؤ, اللہ تمہیں بھی بخش دے تمہاری ماں کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی اس حدیث پاک میں آپ نے دیکھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, قیامت تک جو کچھ ہوگا حضور سب جانتے جانتے. عزیزان گرامی ایک بڑی مشہور حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. جاء ذئب, ایک بھیڑیا آیا, اس نے ایک بکری اٹھائی اور دوڑ پڑا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑا اور جا کر اس کے منہ سے وہ بکری چھین.
اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھیڑیا بلند ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کہنے لگا ہے ظالم یہودی تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے، تو نے میرے منہ سے چھین لیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال الرجل تاللہ ان رأیت کالیوم ذئبا یتکلم۔ وہ یہودی پریشان ہوا کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے بھیڑیا ہو کر باتیں کرتا ہے انسان کی طرح۔ قال الذئب، وہ بھیڑیا کہنے لگا اعجب من ھذا، تو اس بات پر تعجب کر رہا ہے، اس سے زیادہ تعجب خیز بات تجھے نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا ھذا رجل، کہا ایک شخص مدینے میں جلوہ فرما ہے اور وہ نبی ہے، جاؤ چلے جاؤ ان کے قدموں میں حاضر ہو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس یہودی نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ اللہ کے نبی؟ ان کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ مسلمان توجہ کر، یا اس بھگیاٹ اس بھیڑیے نے کہا یخبرکم بما مضی وبما هو قائم بعدکم، اس نبی کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو قیامت تک ہوگا اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ ایک بھیڑیے کا یہ عقیدہ ہے، اور آج کا انسان کہتا ہے کہ نبی کو دیوار نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اور ایک بھیڑیا، اب حدیث پاک آپ دیکھیں، بھیڑیے نے کہا، اب ایک روایت میں ہے اس یہودی نے کہا میری بکریوں کی حفاظت کون کرے؟ توجہ، ایک روایت میں ہے اس یہودی نے کہا میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا جا میں نے حفاظت کروں۔ اب توجہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جاؤ، وہ بھیڑیا تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ عزیزان کرام، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ عزیزان کرام، بے مثل و بے مثال نبی، ایک حدیث سنو بخاری شریف کی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے اندر کچھ شوق ذوق، ورنہ ادھر پین ڈالنے ہاتھوں ایک کام سمجھ ککھ نہ آوے تے بس ہاتھوں نہ جائے لگیاں نے موجاں لائی رکھی بھری رکھی سن۔ اللہ کے بندو قرآن حدیث کا ذوق پیدا کرو، سنا کرو۔ اب سنو بخاری شریف کی حدیث، بنا عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری دا اثر نہ کیے کسی نے نہیں پڑھا، صرف بخاری بخاری بخاری، چلو جی بخاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ صوم وصال وہ روزے ہیں جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری، لگاتار مسلسل حضور روزے رکھتے ہیں۔ غلاموں نے دیکھا حضور کی ابتدا شروع کر روزے رکھنا شروع کر دیے، چند دن گزرے، صحابہ کرام دبلے پتلے کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے پوچھا میرے غلاموں یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور ہم نے بھی صوم وصال کے روزے رکھنا شروع کیے ہیں۔ 4 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، 4 حدیثیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا لست مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں سرکار نے چیلنج کیا، فرمایا میرے صحابہ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ انی ابیتو عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا میں رات اپنے رب
کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی